الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، حضرت علی کا فرمان ہے کہ گناہوں کی 3 تاثیر پکی ہیں، ان میں سے ایک تنگی رزق ہے۔ اگر دیکھا جائے تو بہت سے مالدار لوگ جو فیکٹری اور کارخانوں کے مالک ہوتے ہیں، اگر گناہوں اور عیاشی کی راہ اختیار کر لیں تو اللہ ان پر بھی رزق کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ کبھی رقم ادا نہ کرنے کے باوجود بھی کنٹینر وقت پر نہیں پہنچتا، کبھی ورکرز تنخواہ نہ ملنے کے باعث احتجاج کرتے نظر آتے ہیں اور میڈیا چینل پر آ کر مالک کی ساکھ کو بھی خراب کر رہے ہیں۔ ورکرز اگر نہیں ہیں تو مال کی تیاری کیسے ہوگی؟ فیکٹری کا پہیہ کیسے چلے گا؟ کہنے کو تو کروڑ پتی شخص ہے، لیکن پریشانی یہ ہے کہ اب کیا بنے گا؟ پیارے دوستو، یہ تو تھی مالی پریشانی، لیکن اگر کوئی شخص رزق کی بے حرمتی کرتا ہے اور اس کو ضائع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے جسمانی عذاب میں بھی مبتلا کر دیتا ہے۔ رزق کی بے حرمتی کی بہت سخت وعید اور سزا سنائی گئی ہے۔ ایک دفعہ رزق کی بے حرمتی کرنے والوں کی قدرت سڑک پر لا کر کھڑا کر دیتی ہے، یہاں تک کہ وہ جسمانی طور پر بھی چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہتے اور صرف بھیک مانگنا ان کے مقدر میں لکھ دیا جاتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے ہی شخص کی کہانی سنائیں گے جس نے رزق کو نہ صرف ضائع کیا بلکہ اس کی بے حرمتی بھی کی۔ اللہ نے اس کو ایسی سزا دی کہ دیکھنے والا بھی توبہ کر اٹھے۔ تو دوستو، اس عبرتناک کہانی کو جاننے کے لیے آپ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کریں۔ پیارے دوستو، ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عشاء کی نماز کے بعد حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ یا علی، میں بہت مالدار تھا، اچانک رزق گھر سے جانے لگا، چلتا ہوا کاروبار اچانک بند ہونے کے قریب پہنچ چکا ہے، اب میں کیا کروں؟ جس چیز میں میں ہاتھ لگاتا ہوں وہ سونا ہی کیوں نہ ہو وہ مٹی بن جاتی ہے۔ یہ شخص اپنے شکوے بیان کر رہا تھا کہ حضرت علی نے فرمایا کہ اے شخص، تو اپنے گناہوں کو ترک کرنا شروع کر دے تو تیرے گھر میں رزق آنا شروع ہو جائے گا، تیرے رکے ہوئے کام تیزی سے ہونے لگیں گے۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ آپ مجھے اشارہ دیجئے، میں گناہوں کو کیسے چھوڑوں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اپنی زندگی میں جو تو روز گناہ کرتا ہے وہ جان بوجھ کے کرتا ہے۔ اگر نماز نہیں پڑھتا اور اذان سننے کے بعد بھی مسجد میں نہیں جاتا تو نماز پڑھنا شروع کر دے۔ اگر تو شراب پیتا ہے تو شراب پینا چھوڑ دے۔ جو برائی تو جانے انجانے میں جان بوجھ کر کرتا ہے تو برائی کو چھوڑ دے۔ اگر گناہ جانے انجانے میں ہو جائے تو رات کو سونے سے پہلے اللہ سے اس کی معافی مانگ لے۔ تو دوستو، عرب ممالک کے یہاں تیل کی فراوانی ہے اور اس کے علاوہ ان ممالک میں کام کرنے والی لیبر زیادہ تر ایشیا کے ممالک جیسے کہ پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش کے باشندے کام کرتے ہیں۔ تو زیادہ تر عربی لوگ عیاش پسند زندگی گزارتے ہیں، تو ان کے یہاں محنت کرنے اور ہاتھ سے کمانے کا رواج بہت ہی کم پایا جاتا ہے۔ رزق کی فراوانی ہے، دولت کے انبار اتنے لگے ہیں کہ کئی نسلیں کھا سکتی ہیں۔ پوری دنیا میں جائیداد اور کاروبار پھیلا ہوا ہے۔ تنگی رزق یا ہاتھ پھیلانے کا کوئی شیبہ نہیں ہے، لیکن جو مالک اتنا رزق دے رہا ہے وہ ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے فراوانی کو رزق کی تنگی میں بھی بدل سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح ارشاد فرمایا کہ انسان کو دولت اور مال کے ذریعے سے آزماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مال کی فراوانی اور اس کو رزق کی تنگی دے کر بھی آزماتا ہے۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ ایک عربی کے ساتھ پیش آیا جس کے گھر میں رزق کو کمی کے کوئی گمان بھی نہیں تھا اور وہ ایک پرتعیش زندگی بسر کر رہا تھا۔ ایک روز کوئی غریب شخص اس کے دروازے پر آیا اور روٹی کا سوال کیا تو اس شخص نے کہا، جاؤ بھائی، اللہ تمہارا بھلا کرے۔ مانگنے والا کئی روز سے بھوکا تھا، اس نے پھر سوال کیا کہ دعا بھی دی، اللہ تمہارے رزق میں اضافہ کرے۔ میں 4 دن سے بھوکا ہوں، کچھ کھانے کے لیے دے دو۔ غریب شخص کے بار بار دستک دینے سے عربی کو غصہ آ گیا اور اس نے غصے میں آ کر فریج سے رات کا بچا ہوا کھانا نکال کر دروازہ کھولا اور اس غریب شخص کے سامنے پھینک دیا۔ کھانا پھینکنے کی وجہ سے وہ سارے کا سارا ضائع ہو گیا اور اس غریب کے حصے میں کچھ نہ آیا۔
اس مانگنے والے نے نظر اٹھا کر اس عربی شخص کی طرف دیکھا اور پھر منہ میں کچھ بڑبڑایا اور پھر آسمان کی جانب دیکھنے لگا، شاید کہ اپنے رب سے کوئی شکوہ یا شکایت کر رہا ہو۔ پھر اس غریب نے اپنی گٹھڑی اٹھائی اور چل دیا اور عربی بھی اپنا دروازہ بند کر کے اندر آ گیا۔ رات کا کھانا پیٹ بھر کے کھایا اور پھر سو گیا۔ تو جب صبح ہوئی تو اس شخص کی آنکھ پیٹ کی درد کی وجہ سے کھلی۔ اس نے اپنے گھر میں موجود جتنی بھی دردکش ادویات تھی وہ استعمال کی، لیکن کوئی افاقہ نہ ہوا۔ شام تک کسی طرح اس نے درد برداشت کیا، لیکن اس وقت تک اس میں کوئی بھی کمی نہ آئی۔ ڈاکٹر کو چیک کروایا گیا اور اس نے معمول کی ادویات کچھ ٹیسٹ کیے اور اس کی رپورٹ کا انتظار کیا۔ رپورٹ آئی تو بالکل کلیئر آئی، مگر درد تھا کہ رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اس عربی شخص کو ہاسپٹل میں بھرتی کر لیا گیا اور ڈاکٹر کی ایک بڑی ٹیم اس کی بڑی نگرانی کرنے لگی۔ کئی طرح کے مزید ٹیسٹ بھی کیے گئے، لیکن نتیجہ وہی صفر رہ رہا تھا۔ ہر طرح کے ٹیسٹ کیے گئے لیکن کوئی افاقہ نہ ہوا، نہ کسی بیماری کا پتہ چلا۔ کچھ دن گزرنے کے بعد بھی تکلیف اسی طرح سے رہی اور اس شخص کے پیٹ کا سائز بھی بڑھنا شروع ہو گیا۔ سائز اس قدر بڑھ گیا کہ قمیض کے علاوہ اضافی چادر کے ذریعے سے بھی پیٹ کو ڈھکنا پڑتا تھا۔ ڈاکٹر حضرات نے فیصلہ کیا کہ الٹرا ساؤنڈ کر کے چیک کیا جائے کہ آخر اس پیٹ کے اندر ایسی کیا چیز ہے جس کی وجہ سے پیٹ کا سائز اتنا بڑھتا جا رہا ہے۔ جب الٹرا ساؤنڈ کیا گیا تو ڈاکٹر حیران تو ہوئے لیکن اس کے ساتھ ساتھ پریشان بھی تھے کہ یہ چیزیں اس شخص کے پیٹ میں کیسے جا سکتی ہیں۔ ڈاکٹر نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کا آپریشن کیا جائے۔ اسے آپریشن تھیٹر میں منتقل کر دیا گیا۔ 5-5.5 گھنٹے کے آپریشن کے دوران ڈاکٹر کو اس شخص کے معدے کے اندر سے جو چیزیں ملی ان میں پلیٹ، چمچ، کانٹا اور دیگر اشیاء موجود تھی۔ ڈاکٹر بہت پریشان تھے کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ کوئی شخص اس طرح منہ کے ذریعے سے ان چیزوں کو کھا سکے اور کس طرح سے یہ صحیح سلامت برتن اس کے معدے میں جا سکتے ہیں۔ رپورٹ آنے پر جب اس عربی شخص کو بتایا گیا کہ اس کے پیٹ میں کیا کچھ نکلا ہے تو وہ فوراً سمجھ گیا کہ یہ وہی برتن ہیں جو کچھ عرصہ پہلے اس نے فقیر کے سامنے پھینکے تھے، اور اس نے آسمان کی جانب دیکھ کر دل ہی دل میں کچھ کہا تھا۔ اس عربی شخص کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ رزق کی بے حرمتی کرنے کا نتیجہ تھا۔ پیارے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، لہٰذا رزق میں فراوانی کے لیے زیادہ سے زیادہ صدقہ کیا جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں۔ اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔